سمجھ میں نہیں آئی سمجھا دیتا ہوں. حرم شریف ہے، صحن کعبہ ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ابو جہل آتا ہے. بھائی میں تو صحابیوں سے محبت کرتا ہوں، وہابیوں سے محبت نہیں کرتا. ابو جہل آتا ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے. یہ جملہ بڑا بھاری دے رہا ہوں اور ایمان ابو طالب پر گفتگو تمام ہوگی. ابو جہل مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں جن محفلوں میں بن کہے درود پڑا جاتا ہے وہی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی محفل ہے. ورنہ تو مصطفیٰ فرما چکے ہیں کہ یاد رکھنا ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، جو کثرت سے بال مڈائیں گے، جن کے پجامے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، جن کے گال ابھرے ہوئے ہوں گے، جو ہر وقت تلاوت کریں گے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر مسلمان سمجھیں گے، مگر جان لو قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. کثرت سے سر مڈانا یاد رکھنا، کثرت سے سر مڈانا یاد رکھنا. چاہیے کہ ہماری باڈیز ایگزمپٹڈ رہیں کرونک ڈیزیز سے. بولو آپ بولا نعرہ تکبیر. پرندے بھی فضاؤں میں پر کھول کھول کے اڑتے ہیں. نعرہ رسالت. پوری طاقت سے، دل کی گہرائیوں سے اسپرچل کیپیبلٹیز کو کانسنٹریٹ کر کے فلک سے گاؤ نعرہ خدا گفت در قرآن مکرم ای آیات بر محمد و آل محمد باواز بلند سلام. مصطفیٰ تشریف فرما ہے. ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو ایک انتہائی بدصورت، بدہیبت اور خوفناک شکل کا آدمی مجھے دکھائی دیتا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. ابو جہل، یزید پہ بھی لعنت ہونی چاہیے. ابو جہل کا باپ تھا یزید. یزید کا باپ ابو جہل نہیں ہے. تاریخ نے ثابت کر دیا 61 ہجری میں کہ بیٹا پہلے پیدا نہیں ہوا، باپ بعد میں پیدا ہوا ہے. تو دیکھا بھئی نکتہ سن لو. دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے. ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے. اس در سے تو گستاخوں کو بھی کبھی نا کا جواب نہیں ملا. ابو جہل تو ٹھیک کہتا ہے. گفتگو ختم ہوئی، علی تشریف لا رہے ہیں اور علی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آفتاب اور مہتاب مل کر زمین پر اتر آئے. رسول نے فرمایا علی تو ٹھیک کہتا ہے. اب برابر میں ایک صحابی موجود تھے جن کی سمجھ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی. نام نہیں لوں گا، آپ پہچان لیں. جن کی سمجھ میں
کبھی کوئی بات نہیں آئی. سوالات بہت کرتے تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو جہل آیا تو آپ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، علی آیا تو آپ نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا یہ دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو گئی؟ تو مصطفیٰ نے کہا سن، میں آئینہ ہوں. میں آئینہ ہوں، جو مجھ میں دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل نے دیکھا تو بد ہیبت شخص نظر آیا، علی نے دیکھا تو آفتاب و مہتاب نظر آئے. تو جنہوں نے مصطفیٰ کو علی کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو علی کی نظر سے دیکھا، انہیں بستر پر ابو طالب کا بیٹا لیٹا ہوا دکھائی نہیں دیا، بلکہ نور کا ٹکڑا لیٹا ہوا دکھائی دیا. کیونکہ نور کے بستر کو نور ہی زیب دیتا ہے، خوشبو کو خوشبو ہی زیب دیتی ہے، مہک کو مہک ہی زیب دیتی ہے، جلوے کو جلوہ ہی زیب دیتا ہے، آئینے کو آئینہ ہی زیب دیتا ہے. تو پھر جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو، تم وہ امتیوں جو بات کرتے ہو تو سانس پھول جاتی ہے، جو چربی سے دیکھتے ہو، گوشت سے بولتے ہو، ہڈیوں سے سنتے ہو، اور ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہو، اپنے پیٹ میں دن بھر غلاظت لے کے پھرتے ہو، پیشاب کی جگہ سے 2 بار پیدا ہوتے ہو، اور اس کے بعد ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہو. اگر یہ شک حق بجانب ہے تو قسم کھاؤ کہ آج سے تم سب اپنے اپنے ولیمے منانا بند کر دو گے. جب تک تمہارا ولیمہ نہ ہو جائے، تمہاری شادی مکمل نہیں ہوتی. یہ ولیمہ اسی کافر ابو طالب کی ایجاد ہے. مسلمانوں، مناؤ گے ولیمہ؟ ولیمہ بھی مناؤ گے اور ابو طالب کو بھی بناؤ گے؟ ابو طالب کو بھی مومن سے کافر بناؤ گے اور ولیمہ بھی بناؤ گے؟ یہ تضاد کیسا بھی، اور یہ تضاد ہی تو تمہارا ایمان ہے. یہ تضاد ہی تو تمہارا ایمان ہے. صحیح بات ہے کہ جو علی کا منکر ہے وہ منافق ہے، جس کی گفتگو میں علی کا ذکر کرتے ہوئے کنجوسی ظاہر ہو، جس کی زبان میں لغزش آ جائے، جس کا وجود فضائل بیان کرتے ہوئے کپ کپا اٹھے، یاد رکھو وہ علی کا دشمن ہے، منافق ہے. کیونکہ یہ تینوں علامتیں صفین کے موقع پر ابو موسیٰ اشعری میں پیدا ہو گئی تھی. تینوں علامتیں پیدا ہو گئی تھی. تو جو علی کا منکر ہے وہ در حقیقت، آج جملہ آپ کو دے رہا ہوں، نالین پاک کا منکر ہے. اب آپ کہیں گے کہ علی کے منکر کا نالین پاک سے کیا تعلق ہے؟ نالین پاک تو مصطفیٰ کی ہوئی نا، تو پھر علی کے منکر کا نالین پاک سے کیا تعلق؟ تو چلیے، لن ترانی کی صدا تو یاد ہے نا؟ لن ترانی کی صدا جو کوہ طور پر آ رہی تھی، یاد ہے جب پروردگار نے یہ کہا کہ موسیٰ میں تو جلوہ دکھانے کو تیار ہوں، تو دیکھنے کو تیار ہے؟ اور انوار ذات سے نہیں، انوار صفات سے تجھے ایک صفت دکھاتا ہوں، تو دیکھے گا، بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس پہاڑ پر آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار کر آنا. وہ پہاڑ جہاں خدا نہیں
صرف خدا کی تجلی ہے. اور ادب کا یہ تقاضا کہ جوتے اتار کے آنا. جوتے کس کے ہیں؟ نبی کے جوتے ہیں. جوتے کس کے ہیں؟ نبی کے جوتے ہیں. صرف تجلی کا مظاہرہ ہے جوتے اتار کے آنا. اور معراج کی شب جب مصطفیٰ تشریف لے گئے سدرا کی منزل پر، ابھی تو مصطفیٰ نے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک براق کی سفر پر، براق کی رفتار پر سوار ہوئے تھے. اب نبوت کی رفتار سے آگے بڑھنا ہے. سدرا کی منزل پر پہنچے، جبرائیل نے کہا آگے نہیں بڑھوں گا، میرے پر جل جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیے. میں تو منزلیں نہیں جانتا یا رسول اللہ، منزلیں آپ کو جانتی ہیں. میں تو راستے نہیں جانتا یا محمد، راستے آپ کے منتظر ہیں. تو پھر میں جاتا ہوں. اے جبرائیل یہ بتاؤ، موسیٰ کی طرح جوتے اتاروں؟ ہاتف سے آواز آئی، وہ موسیٰ تھے، یہ محمد ہے، کہو جوتوں سمیت آ جائے. بھائی اس سے اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نالین کی کیا اہمیت ہے. اب زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں کہ نالین پاک کی یہ اہمیت جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سدرا کی منزل سے حجابات نور کے سمندر سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہی نالین پاک پہن کر قدمین شریفین میں فتح مکہ کے وقت جب حرم میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا. سب سے پہلے حبل کو گرایا اپنے عصائے مبارک سے جو سب سے بڑا بت تھا. اب بقیہ بتوں کو گرانے کی باری ہے. بت اونچے ہیں، بت اونچے ہیں، اور کعبے میں علی کی پیدائش اس بات کی گواہی تھی کہ جو پیدا ہوا ہے وہی توڑے گا. بھائی کعبے میں پیدائش، ارے مریم کو جب حمل ٹھہرا تو اسے بیت المقدس سے نکال دیا گیا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ خانہ نہیں کہ جہاں بچے پیدا ہوں. قرآن سے آواز آئی کہ مریم بیت المقدس سے نکل جا، یہاں عیسیٰ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن جب فاطمہ کے حمل ٹھہرا تو بلایا گیا کعبے میں آ، یہاں علی پیدا ہوگا. اب بت توڑتے تھے